جی السلام علیکم، میرا نام مدیحہ ارسلان ہے۔ بھادو میری پہلی کتاب ہے، انتھالوجی آف پوئٹری، اور مجھ سے پوچھا گیا اس کا موضوع کیا ہے۔ اس میں بہت سارے موضوعات ہیں، کوئی ایک سبجیکٹ نہیں جس کو ٹچ کیا گیا ہو۔ اس میں پولیٹکس ہے، اس میں فیمنزم ہے، اس میں انوائرمنٹ ہے، اس میں میوٹیشن ہے، اس میں وار ہے، اس میں سوسائڈ بامبنگ ہے، اور بہت سارا رومانس بھی ہے۔ اور آج میں یہاں پلاک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹس اینڈ کلچر میں کھڑی ہوں، اور یہاں پر آج میرا بک لانچ ہو رہا ہے۔ میڈم سمن ہیز بن ویری گریشیس، شی ہیز ارینجڈ اٹ آل فار می، اور امید کرتی ہوں یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی۔ فیروز سنس نے پبلش کی ہے، اور یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، اور فیروز سنس کے تمام آؤٹ لیٹس پر بھی۔ بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں آج کے دور میں، جس میں نیو جنریشن بھی ہے آپ کے ساتھ، اور کچھ ایسے نامور لوگ لکھاری ہیں لکھنے والے۔ تو ہر انسان اپنی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھ سے جو دیکھ رہا ہے وہ قلم پر لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس میں کیا چینج دیا، کیا نیا لکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے اس میں کیا نیا دیا ہے، ایک تو یہ کہ میں ہر شے کو دنیا کی اور اس کارگاہ ہستی کی بہت خوبصورتی اور پیار سے دیکھتی ہوں، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم میں کیا ایسی کمیاں ہیں جو اب ہمیں ان کے اوپر قابو پا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ میری کتاب آپ کو امید دیتی ہے، میری کتاب آپ کو خواب بننے کی صلاحیت دیتی ہے، اور اچھا سوچنے اور اچھا کام کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ نے موٹیویشنل جنریشن کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے الگ سے کنٹینٹ چنا ہے۔ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کتاب کی جب دیکھا جائے پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور خاص طور پہ اگر نئی جنریشن کو ہم دیکھتے ہیں تو پڑھنے صرف دیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کتاب نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ آن لائن بھی آپ کی کتاب موجود ہے، تو وہ آپ کی کون سی سائٹ ہے جہاں جا کے لوگ اسے مطالعہ کر سکیں، اور نیکسٹ کیا آپ اسٹریٹجی لے کے آئیں گے، نیا کیا لکھنے والے اس کے بعد؟ اچھا، میری کتاب آن لائن فیروز سنس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ کل ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ امیزون پر بھی اس کو شائع کر رہے ہیں۔ جی میڈیا کی وجہ سے صرف نئی جنریشن کا ہی نہیں، ہم بوڑھے لوگوں کا بھی کنسنٹریشن اسپین جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے، لیکن کتاب آپ کو بہتر انسان بناتی ہے، بہتر تخلیق بناتی ہے، اور رائٹنگ آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ تو کتاب ضرور پڑھی، اور مجھے امید ہے اور میں دیکھتی بھی ہوں کہ اگر اچھی کتابیں ہیں موجود، ایسے موضوعات پہ موجود ہیں جو کہ انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، انٹرسٹ گریب کرتے ہیں، کچھ نئے موضوعات ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں۔ بے شک اب واقعی میں رواج تھوڑا کم ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو کلیکٹیولی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے جب تک کتابیں نہیں پڑھیں گے بچوں کے لیے، اور بچوں کو لا کے نہیں دیں گے تحفے تحائف میں، تو وہ کس طرح ان کو پتہ چلے گا کہ کتاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور کتاب کرنا شاید ہاتھ میں لے کے ورک گردانی کرنا اب شاید کم ہو گیا ہو، لیکن PDF میں اویلیبل ہیں، آڈیو بکس موجود ہیں، اور پڑھنے والے کہیں نہ کہیں اپنی کتاب تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا، بینگ اے رائٹر، آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو بھی یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا میں کنورٹ ہو جانا چاہیے؟ آپ جس طرح اپنی کتاب شائع کر رہے ہیں، اس طرح چھوٹے چھوٹے اسکٹ بنانے چاہیے، یا چھوٹی چھوٹی اسٹوریز بنانی چاہیے جو لوگوں کو بالکل آرام سے سمجھ آ سکے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ میں ابھی اسلام آباد سے جب لاہور کا سفر کر رہی تھی تو میری ساتھی مسافر نے مجھے یہی صلاح دی۔ اس میں کچھ میری ہی کمی ہے، آئیگی بھی ہے اور خامی بھی ہے۔ میں سوشل میڈیا والا انسان نہیں رہی، میں تھوڑا شائع انسان ہوں، تو ابھی تک اس سوشل میڈیا کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا، لیکن جی اب ارادہ ہے، اور جب امیزون پہ آئے گی تو وہ ڈیجیٹلی ہی اویلیبل ہوگی۔ میرا نیکسٹ پروجیکٹ از اے ٹریولاگ، وہ پروز ہے یعنی کہ نثر میں ہے، اور وہ کسی ایک ملک کے بارے میں نہیں بلکہ بہت ساری جگہ اور بہت سارے شہر، بہت سارے ممالک کے بارے میں ایک مجموعہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سال آپ وہ بھی دیکھیے گا، اور امید کرتی ہوں آپ کو میری لکھائی پسند آئے گی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ یونیورسٹی لیول کے آج لکھنا چاہتے ہیں، اپنی قلم کے ذریعے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ بینگ اے رائٹر، آپ اسٹوڈنٹ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو لکھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے؟
چاہیے. دیکھیے پہلے تو کلیئرٹی آف تھاٹ بہت ضروری ہے, اور میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی کہ میں کسی کو مشورہ دے سکوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ جو بھی موضوعات آپ پکڑیے اس میں ایک تو کلیئرٹی ہو, آپ کا ایکسپریشن کلیئر ہو, آپ بات ایسی کیجئے جو جا کے لگے, بات یوں نہ کیجئے کہ مقصد کچھ اور تھا اور کہا کچھ اور گیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو آج میں اپنی صبح ایف سی کالج میں بھی اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ ریسرچ از ویری امپورٹنٹ, اور اپنے وقت سے آگاہ رہنا, اپنی ماضی سے آگاہ رہنا اور فیوچرسٹک سوچ لے کے آنا اپنی لکھائی میں بہت ضروری ہے. ایسا کچھ نہ لکھیے جس میں آپ کی ریسرچ یا نامکمل معلومات ہو, کیونکہ جب وہ ریڈرز کو پہنچتی ہے تو آپ کی کا نام, آپ کی کتاب کا نام وہاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے. تھوڑی نظم پین وہ سانو سنا بھی دیو تے اودے بارے چار گلاں بھی کر دو. پین سے پہلے چار گلاں ایسے کر دو. چار لائنیں ہیں وہ پہلے, اور اس کے بعد پھر 4 لائنیں پین کی, تو 8 ہو گئی مکمل. اور ہم گنتی رکھتے نہیں ہیں پیار میں, ٹھیک ہے, تو کبھی 2 جمع 2 4 ہوا نہیں ایسے. شاعری میں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. To Allah, this is the poem that I wanted to recite, and then something that he has requested. So to Allah, I'm conversing, it's a soliloquy. In order to make sure I do not forget you and miss you evermore. In order to make sure I do not forget you and miss you evermore, you made pain my variable constant, a constant efficient. اور بجا لیجیے, حرج نہیں ہے. اصل انہوں نے پتہ نہیں لگا نظم ختم ہو گئی. مجھے ایسا نہیں لگتا. آپ تو شاعرہ ہے نا, آپ نے تو لکھی ہے. چلو. پین as requested. How may I be merry? How may I be merry, knowing the truth, burden too much to carry. Let me and my melancholy. Let me and my melancholy be the charm uncanny. یہ تھوڑا اس کو ایکسپلین بھی کرے تھوڑا سا. اس کو ایکسپلین میں اس طرح کروں گی کہ ہمارے یہاں جہاں سچ ہے وہاں بہت سارا جھوٹ ہے, اور ملمہ چڑھایا جاتا ہے بہت سارے ایسے سوشل, کلچرل, ٹریڈیشنل اینڈ ریلیجیس میتھس کو, انکلوڈنگ دا پولیٹیکل سیناریو, کہ وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ہر سوچنے والے سمجھنے والے انسان کو کہ اس میں کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے, اور وہ اندر ہی اندر ایک حساس انسان کڑتا رہتا ہے اور وہ بول نہیں پاتا, اس کے اوپر قدغن لگا دی جاتی ہے. کبھی فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اس کو بند کر دیا جاتا ہے, کبھی بہت ساری فلمیں ہماری سینسر بورڈ کی نظر ہو جاتی ہیں, کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے سنا اقبال مسیح کے اوپر ایک فلم بنی ہے اور سینسر بورڈ کے پروسیس سے گزر رہی ہے, ہاف ووٹس ہیں. تو کنٹروورسی اگر جب تک ہم برداشت نہیں کریں گے, اگر ہم جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ تصویر صرف ایک زاویے سے نہیں دیکھی جا سکتی, اٹس اے ہول سرکل وچ ہیز 360 ڈگریز, تو ہم کبھی آگے نہ بڑھ سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. میری اس کتاب میں بلوچ لبریشن پارٹی کے حوالے سے, شیری بلوچ نے جو سوسائڈ بامبنگ کی, اس کے حوالے سے ایک نظم موجود ہے. مجھے نہیں پتہ, میں سرکاری محکمے پہ بیٹھی ہوں کہ مجھے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ہم نے ایک سوسائڈ بامبر کو برا بھی بنا دیا, اور واقعی میں یہ ایک ایسا فعل ہے جس کو معاشرے میں
جس کے اوپر مطلب کہ جس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آئی وانٹڈ ٹو سے نا پر سوچ رہی تھی اردو کا کوئی اچھا سا لفظ آ جائے منہ میں, تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نفی کریں اور ان کو سمجھائیں, لیکن ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ایسے عوامل اور کیا ایسے عناصر ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو اس نہج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ نہ اپنی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے, نہ وہ اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے, اور نہ اپنی اس کو زندگی کی. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. اپنے آپ سے زیادہ پیار ہم کسی سے شاید کبھی کر ہی نہیں پاتے. ایک نارمل ایوریج انسان اپنے سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کر سکتا, تو ہم اپنے آپ کی بھی نفی کر دیتے ہیں ایسے مواقع پہ. پھر اس میں کچھ پاکستان کے حوالے سے 14 اگست کو پچھلے سال ہاسپٹل کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے اور ڈرزلنگ ہو رہی تھی, بوندا باندی ہو رہی تھی, تو کافی جگمگ روشنی اور پٹاخے تھے. تو میں اس وقت یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ یہ جو ہم 14 اگست اتنی اس کی سیلیبریشن ہے اور اس کی اتنی کیا کہتے ہیں اس کو شرارتیں ہیں اور جگمگاتی ہوئی کمکمے لگے ہوئے ہیں اور چہل پہل ہے اور ناچ رہے ہیں اور فل آواز میں ہم نے اپنے اسٹوڈیوز آن کیے ہوئے ہیں. یہ 14 اگست اس وقت کہاں جاتی ہے جب کسی غلط کام کے خلاف اٹھنا ہوتا ہے, جب کرپشن کے خلاف اٹھنا ہوتا ہے, جب ووٹ کا استعمال ہوتا ہے, جب اپنے تئیں اپنے حساب میں رہتے ہوئے کوئی بہتر کام کرنا. تو ایک نظم ہے اس کے بارے میں انگریزی میں, اگر آپ لوگ لیجیے گا کتاب. ایک اور میں آپ سے اجازت کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی. میری کتاب صرف رومانس یا محبت میں نہیں ہے, اور جو محبت بھی ہے وہ بہت کھل کے ہے. عورت کو بھی وہی حقوق, جذباتی حقوق اور وہی انسانیت کے حقوق, کیونکہ وہ انسان ہے نا. تو فیمنزم ہیز بیکم اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. Feminism is nothing but humanity, creating balances where necessary and creating equity where it is due. So مجھے کہا گیا کہ آپ بہت بولڈ ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی کتاب کیوں رہے گی باقی؟ تو میں نے کہا آپ نے خود ہی جواب دے دیا, کیونکہ میری کتاب بولڈ بھی ہے اور آنیسٹ بھی ہے, تو اس وجہ سے میری کتاب رہے گی. یہ میری امید ہے.